سیکنڈ ایئر تقسیم ہند کا منصوبہ یعنی 3 جون کا منصوبہ، باب اول میں اس کا آغاز کریں گے۔ 3 جون کا منصوبہ بنیادی طور پر ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ تھا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو مسٹر کلیمنٹ ایٹلی برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ برطانیہ کی حکومت جون 1948 سے پہلے ہندوستان کا اقتدار ہندوستان کی حکومت یہاں کے نمائندوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا جائے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچے تو انہوں نے ابتدا میں کوشش یہ کی کہ ہندوستان کو متحد رکھا جائے، مگر تمام رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا۔ ماؤنٹ بیٹن کے کانگریس اور نہرو کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے، لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ پہلے نہرو کو دکھایا، مگر نہرو کے اعتراض کے بعد انہوں نے ایک متبادل منصوبہ تیار کیا اور اسے لندن لے گئے تاکہ برطانیہ کی حکومت سے اس کو منظور کروایا جائے۔ واپس آ کر 2 جون کو انہوں نے یہ منصوبہ ہندوستان کے اہم رہنماؤں کو دکھایا اور 3 جون کو اس منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اسی لیے ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے کا دوسرا نام 3 جون کا منصوبہ ہے۔ 3 جون کے منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کا کہا گیا، پاکستان اور ہندوستان یعنی بھارت۔ مسلمان اکثریتی صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ بھی الحاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ اپنایا گیا۔ پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلیاں اپنے علیحدہ اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ دونوں اسمبلیوں میں اگر کوئی ایک گروپ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرے گا تو اس صوبے کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے بنگال کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنگال کی اسمبلی صوبے کی تقسیم کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ کس بارے میں؟ کہ سلہٹ میں استصواب رائے کروایا جائے گا اور وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ آسام کا حصہ رہنا چاہتے ہیں جو بھارت میں شامل ہوگا یا پھر مشرقی بنگال میں شامل ہو کر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ صوبہ سرحد کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے استصواب رائے کے ذریعے۔ استصواب رائے الیکشن کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں۔ بلوچستان کا فیصلہ وہاں کا شاہی جرگہ کرے گا اور کوئٹہ میونسپلٹی کے جو غیر سرکاری اراکین ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ صوبہ پنجاب اور بنگال میں مسلم اور غیر مسلم اراکین کے جو علیحدہ اجلاس ہونے تھے جس میں صوبوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو دونوں صوبوں کی تقسیم کے لیے الگ الگ حد بندی کمیشن مقرر کیے جائیں گے تاکہ وہ دونوں صوبوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیان سرحدوں کا تعین کر سکیں۔ شاہی ریاستیں، شاہی ریاستوں کے حکمران پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کے لیے فیصلہ کریں گے
مگر اس کے لیے انہیں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک، رعایا کی مرضی کہ ان کی عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان یا بھارت، کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ، جغرافیائی حالات، یعنی انہوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا جغرافیائی لحاظ سے یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے. 3 جون کے منصوبے کے تحت جب تمام صوبوں نے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کیا تو پنجاب اور بنگال میں مسلم اراکین نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو پھر صوبوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا. اس طرح سے مغربی پنجاب اور مشرقی بنگال کے علاقے پاکستان کا حصہ بن گئے. سندھ اسمبلی نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. صوبہ سرحد کی عوام پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار تھی اور بلوچستان نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. گرلز، یہ ہمارے پاس ہے ہندوستان کا نقشہ جو کہ 14 اگست 1947 کا ہے. اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ تمام علاقے جو پاکستان میں شامل کیے گئے، پنجاب ہے، ہمارے پاس فرنٹیئر ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان اور سندھ، اور یہ علاقے جو کہ پنجاب کا مشرقی حصہ تھا یہ سارے بھارت کے حوالے کر دیے گئے. اسی طرح سے بنگال میں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بنگال میں بھی ہمیں جو علاقے دیے گئے وہ ہمیں مشرقی بنگال، یہ دیکھیں یہاں پر مشرقی بنگال کا علاقہ ہمیں دیا گیا اور مغربی بنگال جو تھا وہ بھارت کو دے دیا گیا. اس میپ میں آپ کو زیادہ کلیئر نظر آئے گا. یہ دیکھیں، یہ بنگلہ دیش، ڈھاکہ جو کہ ایسٹ بنگال بنا، اور یہ ہمارے پاس آتا ہے ویسٹ بنگال جو کہ انڈیا کو دے دیا گیا تھا. اور گرلز، یہ ہمارے پاس آسام کا علاقہ آ رہا ہے جس کا ایک حصہ سلہٹ، جس کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا عوام نے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ موجود ہے آسام، اور یہ ہمارے پاس بنگال کا صوبہ موجود ہے. بالآخر 3 جون کے منصوبے کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آخر کار ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. 15 اگست کو قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے. شکریہ.